خالق کے بندے بن جائیں۔ آپ سب جو یہاں تشریف فرما ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہاں علماء بھی اکثر بیوی کے بندے ہوتے ہیں۔ آپ جناب سلیمان فارسی کو دیکھیں، جناب ابو ذر غفاری کو دیکھیں، عام بندہ تھا۔ جناب میثم تمار کو دیکھیں، پھر کہیں گے نہیں جی یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، رسول کو دیکھا تھا، رسول نے پتہ نہیں ان کے اوپر دم کیا ہو، یہ ٹھیک ہو گئے ہوں، ہم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے کم ہوتے ہیں، بیوی کے بندے زیادہ ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں بیوی کو، تو کیونکہ ناراض نہ ہو جائے، چلی نہ جائے، تو ٹھیک ہے جی یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، وقت پہ آؤں گا، یہ کروں گا، تو اس کے بندے ہوتے ہیں، اس کے سامنے یعنی وہ حیثیت بھی اپنی کھو دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہاں پتہ نہیں بڑے بڑے جب طالب علم کو خطہ علماء بھی پڑھا رہے ہیں، یا آپ ہیں ملازم ہیں، آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں گے، تم میرے نیچے کام کر رہے میرے شاگرد ہو، لیکن وہاں گھر میں جا کے ایک مرحوم مولانا تھے غلام نبی شاہ صاحب ہمارے علاقے کے منڈ کے، تو وہ اکثر اس طرح کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ بھئی حضرت حجت کا کیونکہ درمیان میں ایک ایسی بات بھی آئے تاکہ آپ محظوظ بھی ہوتے رہیں، وہ بھی اس سے متعلق ہیں تاکہ اس بات کو سمجھیں بندگی کو۔ وہ فرماتے تھے کہ ذاکر جو قصیدہ پڑھتے ہیں، اس زمانے میں مرحوم اجاز باقی صاحب پڑھتے تھے، ظہور ہونا ہے امام زمانہ کا پنجابی میں قصیدہ تھا، تو جب امام حضرت آئیں گے تو وہ کہیں گے اجاز باقی کو بلاؤ کہ وہ جو میرے ظہور کے قصیدے پڑھتا تھا وہ آئے، ذرا اس کو میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اس امام بارگاہ میں جائیں گے، ادھر جائیں گے، ڈھونڈتے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت فرمائیں گے جاؤ اس کے گھر جا کے پتہ کرو، ہو سکتا ہے گھر ہو، تو گھر جائیں گے تو بیوی کے سامنے کان پکڑ کھڑا ہوگا، کہہ رہا ہوگا ظہور ہونا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے اللہ کا بندہ کم ہوتا ہے، بندوں کا بندہ زیادہ ہوتا ہے، اپنی بیگمات کے بندے بن جاتے ہیں لوگ۔ تو لہٰذا بیگمات کا احترام ضروری ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں ان کو مارنا شروع کر دیں، لیکن اس کے ایک حدود ہیں، ماں کا ایک مقام ہے، بیگم کا ایک مقام ہے، اسی طرح خداوند کریم کا مقام جو ہے ان سب سے بالا تر ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے چاہو اور مجھے ٹوٹ کے چاہو، اس طرح چاہو کہ پوری دنیا کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بندگی کا اقرار کریں، تقاضۂ عبادت ایک صلوات پڑھیں۔ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ ہاں، پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ بندگی کا اقرار کریں، اور تقاضۂ بندگی یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے جو تقاضا کر رہا ہے، تقاضۂ بندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کو نہ چاہتے ہوں، سوائے آپ کے دل میں اللہ ہو اور ہمیشہ اللہ کی ذات آپ کے دل میں رہے۔ تو اپنی تربیت جب آپ کرتے ہیں تو اس صورت میں کریں کہ ہمیشہ آپ کے پیش نظر خداوند متعال رہے۔ کیوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں؟ کیونکہ بی بی کاملاً کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی تھیں، جناب سیدہ ایک نمونہ عمل تھیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نہ فقط خواتین کے لیے نمونہ تھیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، ہم نہیں اپنا سکے۔ کل بھی میں نے ایک جگہ پہ فاتح خانی تھی، وہاں پر میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی کہیں گے، اٹھ کے جائیں گے ہم کوئی معصوم ہیں، جناب سیدہ تو معصومہ تھیں، عصمت پہ فائز تھیں، ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم کیسے یہ عمل کریں؟ آپ کے سامنے اور کئی نمونے موجود ہیں، غیر معصوم بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگ ایسے خلق کیے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی فردیں نہیں ہیں بلکہ ان کے خادم ہیں۔ آپ جناب سلیمان فارسی کو دیکھیں، جناب ابو ذر غفاری کو دیکھیں، عام بندہ تھا، جناب میثم تمار کو دیکھیں، پھر کہیں گے نہیں جی یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، رسول کو دیکھا تھا، رسول نے پتہ نہیں ان کے اوپر دم کیا ہو، یہ ٹھیک ہو گئے ہوں، ہم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے زمانے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو ہمارے زمانے کی مثال ہو وہ دکھائیں۔ تو آپ اپنے زمانے کی مثال اپنے پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ہی جامعہ میں مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب
रहमतुल्लाह अलैह